ختم. کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اولی سنت، اس کو بولتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول یا جس کو بولتے حکمی سنت. ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا، لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ نہیں بولا. اس کو بولتے تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں. ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا. کسی کو کہا جاتا ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی. دوسرا سنت کی قسم فعلی. فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی. تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت. تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت. تو بلی پالنا تقریری سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی. اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا. بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر. ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سامنے عبد الرحمن رکھا. لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھیں اور کتنی محبت کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین میں بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہنا اندر، اس آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ. نہ ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے، ایسا کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان. عبداللہ تو ابو عبداللہ ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا. اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں. سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ. دیکھیے تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی. تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے. آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا. لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں. اب عورت بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے شوق پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ. بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کو چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھوس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے. بچے پیدا ہوئے اس کی گلا کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے گلا کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا بلیوں کا فال. بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا. تو اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط. جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری یاد رکھیے، ورنہ ان سب گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں. بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے، ایک بڑی سخت وعیدیں صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھا. وہ بلی مر گئی بھوک پیاس. اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا. ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی. ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے. یہ نہیں کہ آپ نے پالا گھر میں چوہے قدم بلی کو لے کر پھینک دیا. اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے گاڑی وہاں کی مر جاتی چونکہ اس کو عادت نہیں رہتی باہر کی. پھر پالو اسے ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری یاد رکھیے. آگے بڑھتے ہیں سوال و جواب کو لے کر. اور کسی نے ایک سوال کیا ہے، بہت لوگ کہتے ہیں کیٹ میں جن ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب انہوں نے یہ سوال کیا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی کے اندر جو ہے جن ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو دیکھیے جن جو ہے مختلف شکلیں لے سکتے ہیں. حدیث میں الفاظ ہے کہ وہ سانپ کی شکل لے سکتے ہیں، کتے کی شکل لے سکتے ہیں،
इंसान की शक्ल ले सकते हैं, कीड़े मकोड़ों की शक्ल ले सकते हैं। तो इससे पता चला वो बहुत सारी शक्लें ले सकते हैं, जानवरों की भी और इंसानों की भी। तो सवाल ये, क्या बिल्ली में जिन होता है? तो देखिए, एक जिन बिल्ली की शक्ल ले सकता है, बिल्ली की शक्ल ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बिल्ली जिन हो, ले सकता है। लेकिन एक बात यहां गौर कीजिए, वो ये और बड़ी अहम बात है, वो ये कि जब कोई जिन किसी शक्ल में आ जाता है, मिसाल के तौर पे जिन कुत्ते की शक्ल में आया, जिन सांप की शक्ल में आया, जिन इंसान की शक्ल में आया, जिन बिल्ली की शक्ल में आया, जिन कीड़े मकोड़ों की शक्ल में आया, जब वो किसी शक्ल में आता है तो सारे फिजिकल लॉज, तबई कवानीन उस पर लागू हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि अगर एक जिन कुत्ते की शक्ल में आया तो वो एक मुकाम होता है, जिस मुकाम पे अपनी शक्ल बदल के इंसान के सामने आता है, उसको अपनी शक्ल बदलने दोबारा उसी मुकाम पे जाना पड़ता है। जो वो काम वो इंसानी आंखों के सामने नहीं कर सकता, उसको इसकी इजाजत अल्लाह ताला ने नहीं दी है, जिसके नतीजे में अगर कोई जिन शक्ल बदलता है और अगर इंसान उस पर हावी हो जाता है, जैसा कुत्ते की शक्ल में आया और किसी ने उसके मार के टांग तोड़ दी, तो वो कुत्ते की टांग टूट जाएंगी, या फिर उसको मार दिया, गाड़ी के नीचे कुचल दिया, वो कुत्ता मतलब जिन मर जाएगा। सांप की शक्ल में आया, किसी ने सांप को मार दिया, इसका मतलब ये कि वो जिन मर जाएगा। बिल्ली की शक्ल में आया, किसी ने बिल्ली को मार दिया, तो बिल्ली मर गई, मतलब जिन मर जाएगा। तो जिनों को अल्लाह ने एक महफूज जगह रखा है, ठीक है। वो शक्लें ले सकते हैं लेकिन उम्मन लेते नहीं है। वो ले सकते हैं, अल्लाह ने उनको ताकत दी, उम्मन नहीं लेते। क्यों? इसलिए कि खुसूसन लेते, स्पेशली लेते हैं, जनरली नहीं लेते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इतने महफूज जगह उन्हें रखा है, उस महफूज जगह को छोड़कर इंसानों में आना ये खतरनाक बात हो जाती है, याद रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वो ले सकते शक्ल, लेकिन जब वो शक्ल लेते हैं तो सारे फिजिकल लॉज उस पर लागू हो जाते हैं। तो अगर कोई जिन बिल्ली की शक्ल में आया, बिल्ली को आपने मार दिया, वो जिन मर जाएगा। सांप की शक्ल में आया, आपने उसे मार दिया, वो जिन मर जाएगा। तो उम्मन वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसलिए कि इतना अल्लाह ने महफूज रखा, तो वो क्यों खामोखा अपने को बदले, लेकिन वो ले भी सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए कही कि अमूमन नहीं लेते, जनरली नहीं लेते, स्पेशली लेते हैं। हमारे पास माशरे में एक डर का वातावरण, माहौल होता है। कोई बिल्ली दिख गई, अरे इसमें जिन तो नहीं था। कोई कुत्ता दिख गया, अरे गायब हो गया, जिन तो नहीं था। कोई इंसान आया, अचानक नहीं दिखा, अरे जिन तो नहीं था। तो हर चीज को हम जिन समझते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जिन खुसूसन शक्ल लेते हैं, अमूमन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो लिहाजा जब वो शक्ल लेते हैं तो सारे तबई कवानीन, फिजिकल लॉज उस पर लागू हो जाते हैं। लिहाजा वो उम्मन अपने आप को, चूंकि अल्लाह ने एक महफूज जगह उन्हें रखा है, वहां रखना पसंद करते हैं, लेकिन स्पेशली वो शक्ल ले सकते हैं। तो जैसा सवाल आया, क्या बिल्ली? हाँ, बिल्ली की शक्ल भी ले सकते हैं, कुत्ते की शक्ल ले सकते हैं, इंसान की शक्ल ले सकते हैं, कीड़े मकोड़ों की ले सकते हैं, सांप बिच्छुओं की शक्ल ले सकते हैं। ये तमाम बातें हमें हदीस के अंदर और अखवाल सहाबा के अंदर मिलती है। आइए आगे कि I have a cat. Her age is 1.5 years. I am very concerned about her. I want to spay or neuter her so that she will be in relief from pain of heat. So could you please tell me if it is permissible or not to neuter a cat in Islam? इसी ने सवाल किया कि उनके पास एक बिल्ली है, वो 1.5 साल की है और उसको वो स्पे या न्यूटर करना चाहते हैं। इसका माना होता है कि उसको उसका नसबंदी कराना चाहते हैं, उसको उस बिल्ली के जरिए औलाद ना हो बोलकर उसको कुछ ऑपरेट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो ये तो एक कैट है, तो कैट के अंदर मेल फीमेल हम दोनों ले लेते हैं। फीमेल के लिए जो न्यूटर होता है, ऑपरेशन किया जाता है जानवरों के अंदर, और मेल के लिए कास्ट्रेशन बोलते हैं, उसको याद रखिए। वो किया जाता है, जैसे यहाँ पर आमतौर से बकरों को, मेंढों को वगैरह कॉमनली किया जाता है, याद रखिए। उनके टेस्टिस निकाल ली जाते हैं, उसको कास्ट्रेशन बोलते हैं, याद रखिए। कुत्तों के साथ भी ये किया जाता है, आमतौर से मेल जो डॉग होते हैं। तो बहरहाल ये क्या करना दुरुस्त है? तो याद रखिए, अगर आपको ये डर है कि वो जानवर आप पालेंगे, फिर वो उसको बच्चे देंगे और उसके बच्चे बहुत तादाद में हो जाएंगे, फिर आप उनको संभाल नहीं सकेंगे, फिर आप ले आके उनको रास्तों में फेंक देंगे वगैरह, होता है ना इस तरह से। और हमारे पास तो बहरहाल बिल्ली कुत्तों के बच्चों का तो कोई वही नहीं, आप पालो, बच्चे होने में बच्चों को फेंकते जाओ, बिल्ली को रख लो, मतलब उसके सारे फायदे उठाओ, उससे मोहब्बत करो, उसके जरिए चूहों को भगाओ, रोडेंट्स को घर से, मतलब हर वो जानवर जो घरों में सुराख करके आते हैं उनको हकालो, सारे फायदे उठाओ, उसके बच्चों को ले आके फेंकते जाओ, ये दुरुस्त नहीं। लेकिन यूरोप में, अमेरिका वगैरह में लोग या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ख्याल रखते हैं जानवरों का, तो वो क्या करते हैं, उनको बच्चे होने ही नहीं देते। तो लिहाजा इस मामले में जो फतावे उलमा की वो ये है कि अगर जानवर को इस ऑपरेशन से या ये अमल करने से अगर कोई जानी नुकसान नहीं है और आप ये चाह रहे हैं कि उसके वो कसरत जो बच्चे होंगे आप उनको संभाल नहीं सकते या उनकी तादाद बढ़ने से आपको तकलीफ होंगी, जानवर को भी आपको भी, और आप संभाल नहीं सकते, तो ऐसा ऑपरेशन अगर जानवर को नुकसान नहीं तो कराने में इंशाअल्लाह अजीज कोई हर्ज नहीं है। तो आप अपनी बिल्ली के साथ ये काम कर सकते हैं।
کہ اس کو آپریٹ کرا رہے کسی ویٹ کے پاس لے جا کر, ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس, اور اس کو نقصان نہ ہو اس کی جان کو, تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں, چونکہ یہ پرابلم بہت سارے لوگ فیس کرتے ہیں, بچے ہو جاتے ہیں اور پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو جانوروں کی نسل بندی کرانا عام زبان میں لفظ بہت کامن ہوتا ہے, مطلب ان سے نسلیں آگے نہ بڑھے وہ کروانا, اس میں انشاءاللہ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی سہولت پیدا کر لے, اپنے لیے جانے کی سہولت کر لے کہ مل کے آیا کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیں, کسی نے سوال کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ انگلیاں توڑے تو 2 رکعت نماز پڑھنا پڑتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سب توہام ہے. توہام سمجھتے نا, وہم ہوتے, توہام پرستی بولتے ہیں اس کو. سورج گرہن ہو تو ایسا ہوتا, چپل الٹی ہوئی تو ایسا ہوتا, مونگنی کا جھاڑ گھر میں تو یہ ہوتا, سیتافل سامنے لگائے تو وہ ہوتا, گھر میں نیم کا جھاڑ بیچ میں لگائے تو فلاں ہو جاتا, توال گرا تو مہمان آ جاتے, کوا پکارا تو فلاں آنے والا ہے, کبوتر ہوا تو ہے نا, مختلف چیزیں ہوتے ہیں. کس نے کوا اور مینا کو دیکھ لیا تو فلاں ہو جاتا ہے. یہ بہت سے عقائد آپ ایک سے بڑھ کر ناگ اور ناگین دکھ گئے تو یہ ہو جاتا ہے نا. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ توہام ہے, اس کو بولتے ہیں وہم, توہام. انگلی توڑے تو فلاں ہوتا, یہ سب توہام ہے. اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں, کوئی رتی برابر بھی حقیقت نہیں. اور ایسے توہام پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے بنا دیے کہ چپل بولے الٹی ہوئی تو کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ قسمت پڑ جاتی. بولے تو چپل الٹی ہوئی کہ بھاگتے ہوئے سیدھا کرنے کے چکر میں آنے رہتا. میں نے کہا جس کی قسمت ویسی پھوٹی ہوئی ہے, لیتے پیروں میں آگے بیچاری, وہ کیا آپ کی قسمت کا فیصلہ کریں گے؟ اندازہ لگائیے. جس کی قسمت ویسے اتنی پھوٹی دیکھا ہے تو کہ لیتے پیروں میں آتی ہے, اس کی الٹا ہونے سے آپ کی تقدیر بدل رہی ہے, تو سبحان اللہ. مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے گراوٹ مسلمانوں کے عقیدے کی, کہ اب چپل ان کے عقیدے کو اور تقدیروں کو بدل سکتی ہے نا. یا پھر جھاڑو دینے سے فلاں ہوتا, مغرب کے ٹائم جھاڑو دے تو نحوست آتی, فجر کے ٹائم یہ کرے تو نحوست آتی, دن میں فلاں کرے تو نحوست آتی. اس حد تک ہے یہ کہ میں مطلب اس کی لمٹ ہی نہیں بتا سکتا, مطلب کوئی اس کی حد نہیں ہے جو بتا سکتا. یہ وہم نے کتنا مسلمانوں کو اور کتنا ہمارے عقائدوں کو چورا چورا کر دیا. حتیٰ کہ دن اور رات کی بھی عقیدے, دن کے یہ پارٹ میں یہ عمل کیے تو فلاں ہوتا, رات میں فلاں یہ کیے تو یہ ہو جاتا, ہر چیز میں توہم. یہ وہم کی شرن کوئی حقیقت نہیں ہے, کتاب و سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. تو انگلیوں کا توڑنے سے کوئی 2 رکعت آپ کو نہیں پڑھنا, لیکن آپ خواہ انگلیاں نے توڑے, اس سے انگلیوں کو نقصان ہوتا ہے آگے چل کر. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو ہوتا ہے, فطرت سے آدمی یوں کرے تو انگلیاں ٹوٹتی ہیں. تو ہم کو تو کتنے رکعت پڑھنا پڑیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 8 توڑ لیا میں نے, ابھی 2 باقی. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے انگلیاں توڑ 2 رکعت نماز پڑھنا پڑیں گی؟ یا کچھ لوگ بولتے ہیں انگلیاں توڑنے والے شیطان کی تسبیح ہے, اللہ کی تسبیح جیسے یوں ہوتی ہے تو شیطان کی تسبیح ایسے توڑ کے ہوتی. یہ سب مطلب لاجیکل ہے. سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ انگلیوں کے اندر کچھ گیسز ہوتی ہے جو آپ کرنے سے وہ نکلتے ریلیز ہوتی ہے, آواز ہوتی ہے انگلیوں کے اندر, ٹھیک. پھر وہ تھوڑی دیر بعد ہو جاتی ہے جیسی کہ پھر آپ کریں تو اس کے اندر آواز ہوتی ہے, ٹھیک. لیکن اس کی کوئی شرعی وہ نہیں ہے, ایسے کوئی برائی نہیں تھی. بلکہ اس کو اتنا محنوس سمجھا جاتا ہے کہ بہت سی عورتیں جب بددعا دینا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کھٹ 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 کھٹ, ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے, پورا توڑ توڑ کے, کیونکہ یہ بہت محموس چیز مانتے ہیں. اس لیے 2 رکعت کا وہ جو ہے وہی وہ عقیدہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے نحوست کرنا. تو وہ ایسا کر کر ہی کیا کرتی, بددعائیں دی تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے. اور یہاں نحوست رہتی ہے انگلیاں توڑنا. لیکن جب شادی ہوئی تو جب یہ اچھا ہو جاتی ہے, جب کیسا اچھا ہو جاتی ہے, مطلب یہ توہام سمجھ میں نہیں آتے. یہ صحیح غلط ایسے اپنے منمانے کیسے ہوتے ہے نا. ایک کی انگلی توڑتے شیطان کی تسبیح ہے, بددعا کے لیے بھی انگلی توڑتے اور بلائیں لینے کے لیے بھی کیا کرتے, انگلیاں توڑتے. تو جب کیوں نہیں نحوست آتی, جب خیر آ جاتی اس سے. دیکھیے مطلب یہ وہم پرست جو ہے نا, یہ اپنے مفاد کے اعتبار سے صحیح غلط صحیح سب کر سکتے ہیں. یہ ایڈجسٹ مطلب یہ شریعت نہیں ہے نا, یہ دنیا انسانی خان, تو یہ ایڈجسٹیبل رہتے ہی. تو یہاں انگلیاں توڑنا تو بولے بلائیں لی بولے, اور جتنی زیادہ انگلیاں ٹوٹی اتنی زیادہ محبت ہے. بولے اب بیچاری ایک بوڑھی عورت جس کی انگلیاں ٹوٹی نہیں سکتی, اب وہ کیا کریں گی کر کے, کوئی محبت نہیں ہے بڈی کو, ٹھیک. ارے پوری زندگی لگا دی, وہ دادی نانی, اس کو کیسے محبت نہیں ہوں گی؟ نہیں ہے بولے, انگلیاں ہماری ٹوٹ رہی, بولے دیکھو کتنی ہے نا. تو یہاں انگلیاں توڑ کے بددعا ہیں, یہاں توڑے تو نماز ہونا, اور یہاں بلائیں لیے تو بولے بہت اچھا کام ہے. تو یہ وہم دیکھیے ایک ہی وہم ہے, 2 جگہ ہو تو ادھر برائی اور ادھر اچھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب فالتو باتیں ہیں. کوئی اس سے کوئی یہ سب وہم ہے, ان توہموں سے اپنی حفاظت کرے, ورنہ ان وہموں نے کیا کچھ نہیں کرتے. بلی گزری تو وہ منحوسیت آتی, کوا پکارا تو یہ, کبوتر آیا تو یہ مینا, تو بہر اللہ رحم کرے. بہر ہر چیز جس سے نفع اور نقصان ہو سکتا آج اس کو توہم کا ذریعہ بنا دیا گیا, وہم, ٹھیک ہے. تو بہرحال شریعت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. جی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے کچھ بات دیکھی, اس کے بعد ہم نے توحید کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی کہ وہ کام جو توحید میں خلل لاتے ہیں, کمزوری پیدا کر دیتے ہیں, اور وہ حرام ہے. آئیے آج اسی کڑی سے آگے بڑھتے ہیں اور نہیں اس میں ایک کڑی جوڑتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ معاملات اور تجارت میں وہ کام جو حرام ہے جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے.
اب آپ دیکھیں گے معاملات جو ہے یاد رکھیں اس کی بڑی اہمیت ہے یاد رکھیں. تجارت بھی معاملات کا ایک حصہ ہے, اس میں لین دین ہوتا ہے یاد رکھیں. تو معاملات بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. جیسے اگر دین اسلام کے احکامات کو یا جن چیزوں کے بارے میں اسلام احکامات دیتا ہے وہ کیٹیگرائز کیا جائے تو پہلا ہوتا ہے عقائد, پھر ہوتا ہے عبادات, پھر ہوتا ہے معاملات, پھر اخلاقیات اور بھی بہرحال شعبے. تو معاملات بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں, کیونکہ معاملات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بندوں کا آپس کا لین دین ہے یاد رکھیں. اور اس کے تعلق سے بڑی مشہور روایت ہے یاد رکھیں, چونکہ عنوان معاملات کی اہمیت نہیں ہے یا بندوں کے حقوق کیا حقوق العباد کے نہیں ہے تو اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک بندہ جو اللہ رب العزت کے معاملات کو پورا کر کے آئیں گے, مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ سب اس نے کیا ہوں گا, جو اللہ کے حقوق کو پورے کر کے آیا ہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ طے کر لیں گا تو اس کے بعد پھر بندوں میں کچھ لوگ باقی جن کا بھی حساب باقی ہے, مطلب حقوق العباد کی بات آئیں گی. اور اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک روایت میں آتا, کوئی کہیں گا مجھے گالی دیا تھا تو کہا جائیں گے اس کے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو, مجھے دھوکہ دیا تھا چلو اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دو. ایسے ایک کے بعد ایک لوگ آتے جائیں گے بندے اور نیکیاں لیتے جائیں گے. اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کریں, مطلب لوگ ابھی موجود ہیں, مطلب لوگ ابھی کھڑے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے حق, اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ رب العزت حکم دیں گا اب لوگوں کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو, چونکہ ظاہر سی اس کی نیکیاں دینے کے لیے تو بچی نہیں ہے کچھ بھی, نماز, روزے, زکوٰۃ تو ختم ہو گئے اس کی. اب کیا کرنا ہے, تو پھر لوگ جو ہے باقی جن کے حق ابھی لینا ہے یا دینا ہے اس نے, تو ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو. اور روایت میں آتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو ہے میری امت کا مفلس کہا, خلاش کہا, مطلب جو غریب ہے اس امت کا. تو اعمال سے لوگ غریب یاد رکھیں اس امت میں یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا حقوق العباد معاملات کا جو معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے, بہت سیریس ہے. تو ہمیں چاہیے کہ معاملات کو ہم ایزی نہ لیں, اس کو نپٹا دے, رفع دفع کرے, فوراً کر دیں. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا کہ لین دین اگر کسی کا باقی ہوتا, مطلب کسی کا انتقال ہو جاتا اور اس پہ کچھ قرض باقی ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے انتقال کے پوچھتے اس پہ کوئی قرض تھا, کچھ باقی تھا اس نے دینا. اگر کہا جاتا ہاں تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے. کب تک, جب تک کہ یا تو کوئی ادا کر کے آ کے نہ بول دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادا کر دیا, یا کوئی یہ نہ کہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ادا کر دوں گا ان فیوچر. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تم کرو گے نا بعد میں فیوچر میں ادا. اگر وہ ہاں کہتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جنازے کی نماز پڑھانا اس کے لیے وسیلہ ہے, یاد رکھیں. نبی کی دعا کی بات ہو رہی ہے نا, جنازے کی نماز دعا ہے میت کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے وہ شخص محروم رہ جاتا جس کے معاملات, جس کے اندر جس پہ کچھ قرض باقی رہتا. تو معاملات کو ہم سیریس لیں. تو آئیے بہت مختصر سے انداز میں, چونکہ سارے معاملات کور نہیں کر سکتے, لیکن مین کچھ معاملات جو بڑے اہم ہے یاد رکھیے, اور جو روزمرہ سب کو ہوتا ہے, چاہے میں بزنس کرتا ہوں یا میں بزنس مین کے پاس جاتا ہوں, میں کسی بھی لحاظ سے میرے معاملات وہ چلتے ہیں. تو آئیے کچھ معاملات کو میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے, معاملات کے اندر اس چیز کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے, اور وہ یہ یاد رکھیے کہ سود یاد رکھیے یہ حرام ہے یاد رکھیے. چونکہ معاملات جب پیسے کے لین دین کی باری آتی ہے تو یاد رکھیے پھر پیسہ آتا تو ظاہر سی بات ہے اس کے سب سے خطرناک چیز ہے جو حرام ہے یاد رکھیے وہ ہے سود. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اور اس کو ہر ممکن طور سے طے کرنا چاہیے کہ ہم لوگ سود لینے اور دینے والے نہ بنے, سوائے اس کے کہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں. مجبوریاں کیا ہے کہ کچھ جگہ گورنمنٹ کے پروسیس ایسے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں, آپ لینا نہیں چاہتے لیکن سیونگ اکاؤنٹ ہے تو آ گیا, فلاں ہے تو آ گیا, ٹھیک. تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ مجبوریاں یاد رکھیں, مطلب ہم لوگ اس کو ہٹا نہیں سکتے, کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل عمومی طور سے دیکھا جا رہا ہے, یہ لوگ شوق سے سود لے رہے ہیں. مطلب کیا ہے, تجارت اچھی چل رہی ہے, بزنس بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن اس کو اور بڑھانے کے لیے سود لیا جا رہا ہے. یہ کہا بھی جا رہا ہے یار بزنس اب آگے کیسا بڑھے گا, اس کے پوٹینشیل تک پہنچ گیا ہو, مطلب جتنا میں کیش میں لے کے چل سکتا تھا میں نے لا لیا, اب اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, ایکسپانڈ کرنا ہے, بڑھانا ہے, تو چلو سود لیتے ہیں. ارے بڑھانے کی بات ہو رہی اور اس پہ سود لینے کی بات ہو رہی. مطلب یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک انسان صحت مند ہے اور وہ اچھی صحت بنانے کے بدلے بیماریوں کو خرید کے لا رہا ہے اپنے لیے. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں مجبور ہو گیا تھا, میں برباد ہو گیا تھا, میں خلاش ہو گیا تھا, 20 بچے سڑک پر آ گئے تھے, رہنے کو جگہ بھی نہیں تھی, تو کسی نے سود پہ پیسہ لے کے میں نے وہ جگہ لے کے ان کو شیڈ میں رکھا, مطلب سائے میں رکھا, اور کچھ کھانا سمجھ میں آتا تھا کہ اس کی مجبوری میں اس نے سب کر لیا. لیکن یہاں ہم ایکسٹینشن اور ایکسپانشن اور چیزوں کو بڑھانے کے لیے کر رہی ہے, عموماً ہو رہا ہے. یا تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم سود پر پیسہ لے رہے ہیں, یا تو ہم جو ہے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے سود پر پیسہ لے رہے ہیں. خواہشات سے مراد شادی ہے, بیاہ, کیا کریں گے ہم, سود پہ لے رہے ہیں. حتیٰ کی حالت تو یہ ہو گئی کہ ہر چیز اب سود پر مل رہی ہے.
آپ کپڑے بھی خریدے تو سود پر ملتے ہیں آپ کو. کپڑے لے لیے آپ نے 1,000 کے, اس کو 12 EMI میں تقسیم کر دیجئے اور آپ کے 5,000 کے کپڑے آپ کو 5,500 دینا, لیکن چلو 12 مہینے مل گئے. تو لوگ کپڑے تک سود پر لے رہے ہیں. حالت یہ ہو گیا. اور سود اتنا عام ہو چکا ہے, اتنا عام ہو چکا ہے, یاد رکھیے کہ کبھی کبھی ایسے لگ رہا ہے بچنا ناممکن سے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارا سوچ بھی نہیں کی غلط. ایک ہوتا ہے انسان کسی چیز کو حرام سمجھ کے کرے تو کہیں نہ کہیں بچنے کے چانس ہوتے ہیں. اب تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں یہ تو چلن ہے, اب اس کے علاوہ کیا ہے اور بتائیے, سوال کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے سود حرام ہے. ہم کو ہر ممکن کوشش کر کے یاد رکھیے اس سے بچنا ہے, کسی بھی قسم کے ایسے معاملات میں مبتلا نہیں ہونا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز تو یاد رکھیے قرآن نے اس چیز کی وارننگ دی, اور ایسی وارننگ دی جو وارننگ مشرکین کے خلاف بھی نہیں دی, اور وہ یہ دی کہ جو سود لین دین کے معاملے میں ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اس سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ وارننگ تو مشرکین کو بھی نہیں ملی. مطلب اب اللہ اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے تو آپ کو کوئی چانس ہے پوائنٹ سمتنگ 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 میں بھی کہ آپ جیت پائیں گے؟ سبحان اللہ, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی, یاد رکھیں. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت فرمایا یہ کہا کہ سود کا کھانے والا اور کھلانے والا, کھانے والا مطلب سود لینے والا, کھلانے مطلب دینے والا, اس کے بعد فرمایا اور کہا اس پر گواہ بننے والا اور اس پر لکھنے والا, ٹھیک ہے, سب پر لعنت فرمائی ہے, اور کہا یہ گناہ میں سب برابر ہے. لینے والا, دینے والا, گواہ بننے والا, لکھنے والا, کیا ہے, سب کے سب گناہ میں سب پہ لعنت کی گئی ہے اور سب گناہ میں برابر ہے, یاد رکھیں. تو لہٰذا ہم سود کے کسی معاملے میں حصے دار بھی نہیں بن سکتے, گواہ بھی نہیں بن سکتے, اور نہ ہی کچھ لکھ بھی سکتے کہ کوئی آئے کہے کہ لکھ دیجیے, آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے, ہم لوگ سود کا کام کریں, آپ نہیں کر سکتے, یاد رکھیں. سبحان اللہ. لیکن عجیب و غریب بات, مسلمانوں نے اس کے راستے بھی نکال لی. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور اس نے ایک پیپر لے کر آیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے فلاں سے 10,000 روپے ادھار لیے, آپ اس کے پیسے چکا دیں, میں آپ کو ہر مہینے چکا دوں. تو اس پیپر پہ کیا لکھا تھا, چونکہ دینے والا مسلمان تھا تو بڑے اچھے انداز سے لکھا ہوا تھا کہ میں فلاں شخص کو 10,000 روپے 700 روپے مہینہ کرائے سے دے رہا ہوں, سود نہیں, کیا 10,000 روپے فلاں صاحب کو میں کرائے سے دے رہا ہوں. آج تک میں نے کیش کو کرائے سے لیتے کسی کو دیکھا نہیں کہ آپ کے 1,00,000 روپے کرائے سے دیجیے مجھے. چیزیں کرائے پہ آ سکتی ہے کہ آپ نے گاڑی کرائے سے دے دی, گھر کرائے سے دیا, اور بھی چیزیں ہو سکتی جو کرائے سے لی اور دی جا سکتی. تو چونکہ اب مسلمان ہیں تو سود کیسے لکھیں گے, تو بڑے اچھے انداز سے لکھا 10,000 روپے 700 روپے مہینہ کرائے سے دیا, اور وہ بیچارے 3 سال سے کرایہ بھر رہے تھے, اس کا سود بھر رہے تھے. مطلب اگر 3 سال سے کوئی 700 روپے ہر مہینہ سود بھرے تو 10 مہینے میں 7,000 وہ بھر چکے تھے. 36 مہینے سے وہ بھر رہے تھے 700 روپے, مطلب تقریباً قوم میں 24,000 روپے زیادہ وہ بھر چکے سے 10,000 روپے کے اوپر. تو یہ ہیلا ہے. ابھی ہیلے بھی چالو ہو گئے سب کہ بھائی سود تو حرام ہے اسلام میں, تو ہیلے نکالو, الگ الگ نام دو, اچھے اچھے الفاظ اس کے لیے ادا کرو. ویسے انگلش زبان میں ادرک سود کے لیے جو لفظ ہے وہ یوسری ہے, جیسا اردو کے اندر سود ہے, لیکن وہ یوسری کیا ہوتا ہے, بہت سخت لفظ ہے. چونکہ ہم لوگ انگلش بولتے نہیں تو اس کی اہمیت نہیں معلوم کہ یوسری کیا ہے اور فلاں کیا, تو اس کا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک انگلش والے کے لیے سخت لفظ ہے یوسری, ٹھیک ہے, کہ یہ یوسری لیتا ہے مطلب سود خور ہے, ایسا ہو جاتا ہے. کسی کو راستے میں بولے سود خور, حرام خور, کتنا آدمی چڑھ جاتا ہے, وہ ویسا لفظ. تو اس کو کیا کرے, اس کو بھی انہوں نے نیوٹرلائز کر دیے. اور کیا لفظ ہے, انٹرسٹ. انٹرسٹ کا معنی کیا ہوتا ہے, میرا بھی اس کے اندر مفاد ہے. دیکھیے سود خوری لفظ الگ ہے اور مفاد ایک لفظ الگ ہے. تو انٹرسٹ اس کو لفظ کو بھی ڈائلیوٹ کر دیے کہ سننے میں ذرا اچھا لگنا, جیسا کوئی انسان شراب پی رہا ہے, ٹھیک ہے, تو